اول بیان حضرت علامہ و مولانا شعیب اختر صاحب سے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مواعظ حسنہ سے سامعین کو نوازیں اس شعر کے ساتھ کہ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ حضرت علامہ و مولانا محمد شعیب صاحب مائک پر۔ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال تبارك وتعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور پیاری ماؤں بہنوں، شعیب اختر نہ علامہ ہے نہ بہت بڑی کوئی ہستی ہے، البتہ آپ کے گاؤں کے ہی ایک فرد میں گنا جاتا ہے، اور سرزمین رنگپورہ اور ہمارے محترم بزرگ ہستی جناب سید فولاد علی صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کی خطاؤں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اقاربین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور بچوں کو نعم البدل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں اس مجلس میں اس ارادے سے نہیں آیا تھا کہ میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، میں سامع بن کے آیا تھا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ہمارے درمیان مہمان خصوصی موجود ہیں، اور رنگپورہ کے سرزمین پر شاید ان کی طرف سے پہلی خطابت ہوگی۔ رہا بھارتی تو باقی سب کے سب بھارت سے آؤٹ ہیں، جن بھارتی کی بات ہو رہی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں یہ پاکستانی تو نہیں ہے۔ بھارت یہ ہمارا ملک ہے، اور ہم سب بھارت سے محبت کرنے والے، اور بھارت کی سرزمین میں رنگپورہ کی سرزمین بھی ہے۔ تعزیتی مجلس ہے، اور تعزیتی پیغام اس مجلس میں ہو تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اب بھارت تو ہے ہی بھائی، اللہ نے کرے کہ اس بھارت کو کسی کی نظر لگ جائے، نظر بس سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ اب رہا مسئلہ کہ بھارتی کے انداز میں جو بھارت کی بو ہونی چاہیے وہ بو نہیں ہے، وہ بو بالکل نہیں پائی جا رہی۔ میں ضرور گزارش کروں گا کہ بھارت میں رہنے والے اگر بھارتی ہیں تو بھارت کی بو آنی چاہیے، اور محفل تعزیت میں
پیغام رسانی کا جہاں تک سلسلہ ہے، اس پیغام رسانی میں مجھے کچھ بولنے کی نوبت اس لیے آ رہی ہے، یہ الگ بات ہے اسی سرزمین پر ہمارے بزرگ ہستی حضرت علامہ مولانا سید معین الدین مظاہر رحمہ اللہ اسی سرزمین پر سے چلے گئے ہیں۔ آج مجھے ان کی یاد تازہ ہوئی جب ہمارے درمیان ماسٹر سید حامد علی صاحب تشریف لائے، تو مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا اور مبتدی طالب علم تھا اسی مدرسے کا، تو وہ بہت ہی اتساہ کے ساتھ اور بڑی محبت بھرے انداز میں ماسٹر صاحب کو بلاتے تھے اور کہتے تھے ہاں چلو۔ یہ چلو لفظ مجھے ابھی بھی یاد ہے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید حضرت ہمارے بیچ تشریف فرما ہے، اور وہ چلو کے بعد وہ آواز میرے سامنے آ رہی ہے۔ خیر اللہ تعالی ہم سبوں کو عامل بنائے۔ مجلسیں تو لگتی رہتی ہیں اس سرزمین پر، اور اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں ان حضرات کی محنت اور کاوش کا نتیجہ سامنے ضرور آیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی آتا رہے گا انشاءاللہ۔ چونکہ یہ تعزیتی مجلس ہے اور میں نے قرآن کریم کی آیت میں سے ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مزہ تو بہت چیزوں میں، لیکن مزہ کی پہچان نہیں ہے۔ مزہ تو بہت زیادہ لوگ اپنے سامنے لاتے ہیں، چکھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن مزے کی پہچان جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ جانے والے ہمارے بیچ سے چلے گئے، سامان ہے 100 برس کی پل کی خبر معلوم نہیں، اور موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری کل تمہاری باری ہے۔ یہ بھارتی کہاں بھاگ گئے بھائی؟ بھارت چھوڑ کے چلے گئے کیا؟ میں علامہ اقبال کا ایک شعر گوشے گزار کر رہا ہوں کہ خاک بن کے بھی جو مہکتے ہیں گلابوں کی طرح، خاک بن کے بھی جو مہکتے ہیں گلابوں کی طرح، چند چہرے جو مقدس ہیں کتابوں کی طرح۔ بھارتی بنو تو ایسے بھارتی بنو بھائی، رنگ بدلنے سے بھارتی نہیں ہوتا ہے۔ بھارتی تو بھارتی ہے اور ہمیشہ بھارتی رہے گا جی۔ اور آگے میں عرض کر دوں کہ ہماری موت کس منزل پہ آئے گی نہیں معلوم، ہماری موت کس منزل پہ آئے گی نہیں معلوم، ہماری لاش کس مرکز میں جائے گی نہیں معلوم، ہمیں 2 گز کفن بھی دے گا کوئی یا نہیں دے گا، ہمیں 2 گز کفن بھی دے گا کوئی یا نہیں دے گا، کہ یوں ہی خاک میں دنیا ملائے گی نہیں معلوم۔ یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کس کی موت کب آئے گی، کس کو کون سی قبر ملے گی، سرزمین کے کس حصے سے ملاقات ہوگی، قبر کون سی بنے گی، قبر مٹی کی بنے گی یا سمندر کے پیٹ کی بنے گی، کون سا نصیب ہوگا، فضا میں یا زمین پر، درمیان میں یا بغل میں، کہاں، کس علاقے میں، کس ایریا میں، زمین کے کس خطے پر۔ 5 باتیں ایسی ہیں جس کا علم کسی کو نہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے وما تدری نفس، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کس کی موت کب آئے گی، کون سی جگہ ملے گی، کہاں نصیب ہوگا، کفن ملے گا یا نہیں، اٹھانے والا بھی ہوگا یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے، اور مرتے وقت کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمائے۔ یہ علامت ایمان والوں کی ہے بھائی،
آج ایمان کے بارے میں ہم سوچ و فکر سے پرے ہیں، بالکل دور ہے۔ ایمان کی شکل میں بخاری شریف کی حدیث موجود ہے کہ ایمان کی جو پہچان ہے، ایمان کی جو فکر ہونی چاہیے، ایمان کے سلسلے سے جو چاشنی ہونی چاہیے، ایمان کا جو جذبہ ہونا چاہیے، ایمان پر مر مٹنے کی جو توجہ ہونی چاہیے، آج ہم ایمان والوں سے بہت دور جا چکا ہے۔ یہ ایک موبائل ہے نا، غور سے سنیے گا، میں سنانے نہیں آیا ہوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بھائی ہمارے درمیان مہمان ہیں، اب مجھے صرف 15 منٹ کا وقت ملا ہے، جبکہ میں بیٹھ جاتا ہوں تو میرے لیے 15 منٹ تو کافی نہیں ہوتا ہے بھائی۔ شاید ہمارے ناظم صاحب کو اس بات کی خبر نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں مہمان کو موقع دوں گا انشاءاللہ۔ تو موبائل آج سب ہاتھ میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں ایک جملہ ہے، کر لو دنیا مٹھی میں۔ اسی سبق پر میری بات ختم ہو جائے گی، اور حقیقت میں دنیا مٹھی میں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے، پیش گوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، در و دیوار سے گانے کی آواز آئے گی۔ صحابہ حیرت سے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ، یہ در و دیوار سے گانے کی آواز کا کیا مطلب ہے، اور کیسے آئے گی، وہ شکل کیا ہوگی؟ آج در و دیوار تو دور کی بات ہے، مسجد میں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اپنے اپنے موبائل کے سوئچ کو آف کر لیجئے، پھر بھی ہمارے بھائیوں سے غلطی ہو جاتی، بھول کے لیے رکھ، یہ جملہ سننے کو ملتا ہے۔ ارے بھائی، ہم مسجد میں موبائل لے کے جائیں ہی کیوں؟ دوستی اور محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے نا۔ مسجد کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہاں سجدہ ہوتا ہے، اور جہاں سجدہ ہوتا ہے اس جگہ کا نام مسجد پڑ گیا۔ جہاں درس دی جاتی ہے اس جگہ کا نام مدرسہ پڑ گیا، اور جس مٹھی میں موبائل آ جائے اس جگہ کا نام کیا پڑے گا؟ کر لو دنیا مٹھی میں، یہی نا جی۔ موبائل کا منشا اور مقصد ہے صرف ضرورت کی باتیں کرنا۔ آئیے، پہلے تو یہی ضرورت پوری ہوتی رہی، اس کے بعد موبائل کے فنکشن بدلنے شروع ہو گئے، پتہ نہیں کون کون ایپ اس کے اندر گھسایا گیا۔ جتنا ایپ بھی اس کے اندر ہے، چاہے وہ جی ڈی میڈیا ہو، ای بی میڈیا ہو، یا بھارتی میڈیا ہو، کوئی میڈیا ہو، اس میں سب سیٹ ہے، لیکن آپ کسی بھی پروگرام کو چلا رہے ہیں اگر، تو جیسے کسی بھائی نے فون کیا وہ سارا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کا موبائل جو ہے بات کرنے کے لیے آپ کو آمادہ کر دیتا ہے کہ آپ کے لیے کال آ چکی ہے، اب آپ بات کیجیے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم کیسے ہو جاتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ وہ اصل میں ضروری چیز ہے، بات کرنے کا آلہ ہے۔ اب اس میں دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، 20واں، 100واں، 1000واں پروگرام سیٹ ہو گیا، لیکن اصل جڑ اور بنیاد جو ہے وہ اس کا وہی پیغام دیتا ہے کہ وہ بات کرنے کی چیز ہے۔ لہٰذا آپ کوئی بھی پروگرام چلاتے ہوتے ہیں تو جیسے کال اس کے اندر لوڈ ہوا، فوراً وہ پیغام دیتا ہے کہ اب آپ بات کر لیجئے۔ آپ کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس سے سبق لینی چاہیے کہ میرا خدا مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ کا مقصد اور منشا کیا ہے۔ قرآن کی آواز اس سلسلے سے قدم قدم پہ رہنمائی کر رہی ہے۔ قرآن پر اگر آپ نگاہ لے جائیں گے تو آپ کو ہر قدم پہ روشنی ملے گی، اور ہر قدم پر آپ کو رہنمائی دے رہی ہے قرآن کریم۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اللہ کا منشا اور مقصد ہے۔ سورہ زاریات کی آیت موجود ہے اس سلسلے میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو منشا اللہ کا کیا ہے؟
इबादत। मकसद क्या है? इंसान और जिन्नात को दुनिया में भेजने का मकसद और मंशा अल्लाह का क्या है कि दुनिया में जाकर के तुम मेरी इबादत करो और मुझे पुकारो और मेरे लिए सजदा करते रहो, और मुझे जब पुकार के आओगे, मेरे लिए सजदा करते रहोगे, तो मैं उसके बदले में तुमको बहुत ही कीमती चीज़ जन्नत अता करूँगा। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, असल मंशा जो बुनियादी चीज़ जो है वो है अल्लाह की इबादत हमारे यहाँ भेजने का, मुझे दुनिया में आने का। अब जाहिर है दुनिया में आने का जब मंशा और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है इबादत, तो नंबर एक पर किस चीज़ को रखने की ज़रूरत है? नंबर एक पर किस चीज़ को रखने की ज़रूरत है? वो है इबादत। और 5 वक्त की इबादत में अगर आप सिर्फ आधे घंटे का ही वक्त लगाएंगे तो 5 नमाज है 24 घंटे के अंदर, आधे घंटे ही अगर बांटेंगे उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे ही अल्लाह की इबादत में लगाना है। 24 घंटे में से 2.5 घंटे निकल गया, कितना बचा भाई? कितना बचा? अरे मौलवी आदमी जोड़ गुना भाग हमें नहीं आता ना, जरा बताओ ना भाई, बोलो ना। 21.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो 21.5 घंटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आपको दुनिया में रोज़ी तलाश करने के लिए छोड़ा है। क्या आप हम मिलकर के रोज़ी तलाश करें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ी देने वाला है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। दाब्बतुल अर्ज़, रोए ज़मीन पर कोई मखलूक ऐसी नहीं है जिसमें रोज़ी का सिलसिला अल्लाह न पहुँचाता हो। एक चूटी पहाड़ से निकल रही है, उसके मुंह में हरी घास है, उसको खाने को कहाँ से मिला? मुर्गी के अंडे में बच्चे की परवरिश हो रही है, बच्चा पल रहा है, कहीं से कोई सुराख नहीं है, किसी तरफ से हवा भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है जी। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें उसको जिंदा कैसे रखे हुआ है, खाना कैसे पहुंच रहा है, रोजी उसे कैसे मिल रही है कोई रास्ता? किधर से कोई जा सकता है क्या? अरे बोलो ना भाई, नहीं जा सकता है। तो दाब्बतुल अर्ज़ इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, सिर्फ अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो रिज़्क़ पहुंचाने वाली है। तो अल्लाह ने क्या कहा? तुम मुझे भूल के रोजी तलाश करो, ऐसा तो नहीं कहा। मुझे याद करो, बुनियादी बात क्या है? इबादत। मुझे याद करो, उसके बाद ज़मीन पर फैल जाओ, रिज़्क़ तो मैं दूंगा तुम्हें। और ये ज़रूरी नहीं कि रिज़्क़ सिर्फ ईमान वाले ही को अल्लाह दे रहा है। आदम की औलाद के अलावा अल्लाह ने जितनी भी मखलूक़ात को इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको रोज़ी दे रहा है जी। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, हम बुनियाद को पहचानें, जड़ को पकड़ें, उसके बाद आखिर नंबर है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना ज़रूर है। अब चखने से मुराद क्या है? आप नमक चखते हैं, पता चलता है कि नमक सही है, कम है, ज़्यादा है। मीठी चीज़ को चखते हैं, मीठा ज़्यादा है या नहीं है या सही है। ये चखने पर अगर आप आएंगे, अल्लाह ताला हम सबों को सही मौत अता फरमाए और सकरात मौत से अल्लाह ताला हम सबों की हिफाजत फरमाए। आइए ईमान वाले की बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब हमारे दरमियान से पैदा फरमाने का वक्त आ गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलकुल मौत को हुक्म दिया कि जाइए मेरे हबीब के पास, लेकिन 2 बातें याद रखनी है। हुजरे आयशा में जाना है,
दरवाजे पे खड़े होकर सबसे पहले सलाम करना है, या रसूल अल्लाह। हमारे नाजिम साहब अभी या रसूल अल्लाह बहुत इरशाद फरमा रहे थे, इसलिए कि अजीज़ी हैं और चाय वाले के मुल्क में पान वाले की भी ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ, इसलिए कि हमारी तवाज़ो में दाखिल है क्या। चाय पिलाने के बाद बहुत सारे अहबाब कहते हैं भाई चाय की शादी नहीं कराओगे। भारत आ गया, भारत आ गया भाई। कहा जाता है चाय पिलाने के बाद तवाज़ो में क्या कहा कि भाई चाय की शादी नहीं कराओगे, तो गोया कि हमारे नाजिम साहब काजी भी हो गए, हमारे नाजिम साहब काजी भी हो गए। काजी ये चाय की शादी कराते हैं, पहचान लीजिए इनको बढ़िया से। तो चाय की शादी इनके ज़रिए होती है और चाय लाने का काम भारत में भारतीय करते हैं। तो भाई बुजुर्गों दोस्तों, लफ्ज़ चखना हमारे नबी के दरमियान जैसे ही मलकुल मौत तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने दो बातें कह दी थी। सबसे अव्वल में सलाम करना है, उसके बाद इजाज़त तलब करनी है कि अल्लाह ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। अगर इजाज़त मिल जाए तो फिर अगला काम करना है, वरना नहीं। मेरे हबीब को इस तरह नहीं लाना है। दोनों जहान के सरदार महबूब रब्बुल आलमीन सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दुनिया में मौत से कबल सलाम करने वाले अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत मलकुल मौत हैं। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, इससे कबल मैंने मौत रूह निकालने से पहले मैंने किसी को सलाम नहीं किया है। जी, मलकुल मौत ने अल्लाह के नबी के मुकाबले दूसरे किसी शख्स को रूह निकालने से पहले सलाम नहीं किया है। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपने अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इनायत फरमाया। उसके बाद दूसरे नंबर पर इजाज़त चाहिए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके पास भेजा है मगर इजाज़त के साथ। अल्लाह का फरमान है कि मेरे हबीब अगर इजाज़त दें तो फिर लेके आना है, वरना नहीं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर मैं कहूँ नहीं तो आप क्या करोगे? ऐ जिब्राइल चलो। हज़रत जिब्राइल इस्लाम इस्तकबाल में खड़े हैं, वही खिलाने वाले मुकर्रब फरिश्ते रूहुल कुदुस खड़े हैं। जिब्राइल ये इजाज़त मांग रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मैं कहूँ नहीं तो मलकुल मौत ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं हरगिज़ ऐसी गुस्ताखी नहीं करूँगा कि मैं आपकी रूह को बाहर निकाल लूँ। महबूब रब्बुल आलमीन है, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सारी कायनात की पैदाइश अल्लाह ने आपके सदक़े भी की है। भाई बुजुर्गों दोस्तों, चखने का जहाँ तक सवाल आता है, उस वक्त और उस घड़ी से डरिए जब अल्लाह बुलाएगा, और उस बुलावा से पहले मौत से पहले मौत की तैयारी ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह करेंगे भाई, इंशाअल्लाह। भाई मेरी मेज़बानी है, और ये देख लीजिए किताब का एक वर्क आ चुका है मेरे पास। मुझे तो आप हज़रात सुनते ही रहते हैं, इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो ज़रूर सुनाऊँगा, इस जुमले के साथ कि अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और जन्नत की कुंजी हम बना करके यहाँ से वहाँ
اللہ کے سامنے پہنچے اور اللہ تعالی ہم سبھی ایمان والوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔